قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران تیسرے پارے کے یہ 14واں رکوع کا آغاز ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے اور یہ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اے کتاب والو، آؤ ایک ایسے کلمے کے پاس کہ جس میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں. یعنی اہل اسلام اور اہل کتاب دونوں ایک کلمے پر اتفاق رکھتے ہیں، اس کلمے کی طرف آؤ. وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کوئی معبود کسی کو عبادت نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنائیں گے. اگر تم اس کلمے سے منہ پھیر لو تو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں اور تم نہیں. اس آیت پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور آپ ان کو دعوت اسلام دیجیے اور انہیں یہ بتائیے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو تو ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں تم کسی کو شریک نہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہو. تمہارا یہ اعتقاد ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کے جیسا نہیں مانتے. اس عقیدے میں جب تم اور ہم برابر ہیں تو پھر اختلاف کیوں؟ یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائیوں سے کر رہے ہیں. یہودی اور عیسائیوں کا جو اصل مذہب ہے اس مذہب کے اعتبار سے جو ان کو تعلیم دی گئی ہے آسمانی کتابوں میں، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہ کرنا ان کو تعلیم دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ان کو اس بات کی تعلیم دی گئی. لیکن عیسائیوں نے خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، یا یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرنے لگے. اور یہودی اگرچہ کہ ظاہری طور پر بت پرستی یا پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے وہ قائل نہیں ہے، لیکن وہ بھی شیطان کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں اور دجال کو خدا مانتے ہیں، جس کی تفصیلات پچھلے جمعہ میں پچھلی آیتوں کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے پر اتفاق کرنے کی دعوت عطا فرما ہے. یہاں سے آیت پاک کے اس تعلیم سے امت مسلمہ کو سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان جہاں تک ہو سکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں. اتحاد کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور اتفاق کریں. حاضرین، بدعقیدگی میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. یعنی عقیدہ برا ہے، دین اسلام سے ہٹا ہوا ہے تو اس میں کوئی اتفاق کی صورت نہیں ہو سکتی. البتہ لوگ طبیعت، مزاج وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے اتفاق کر سکتے ہیں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ دین کے طور پر، دین کے نام پر اتحاد کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالکل ممکن نہیں ہے. یہ کہیں کہ سب دین والوں آ جاؤ ایک ہو جائے، دین کے نام پر اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیسائیت الگ ہے، یہودیت الگ ہے، مشرکانہ فعل الگ ہے، اور یہ سب اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. پھر اہل اسلام میں بھی جو بدعقیدہ ہیں، جو نعوذ باللہ بعض ایسے عقیدے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور مانتے ہیں، اور بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کر دیا اور اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بیکار ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. پھر یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ خود بخود چل رہی ہے.
اللہ تعالیٰ سب بنا دیا، ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے بھی بدعقیدہ لوگ موجود ہیں۔ تو ایسے عقیدہ والوں کے ساتھ میں کیسا اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور ایسے بھی لوگ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ حضور پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی جیسا بشر کہتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل نہیں ہیں۔ اس قسم کے یعنی نعوذ باللہ حضور کو توبہ استغفر اللہ کہ وہ علم والا نہیں سمجھتے۔ ایسی انتہائی گندے عقیدے جن لوگوں کے ہیں ان سے کیا اتفاق ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اتفاق کی صورت یہ ہے کہ لوگ انسانیت کے نام پہ اتفاق کریں، ہمدردی کے نام پہ اتفاق کریں، ہم لوگوں کا بھلا کریں گے اس لیے متفق ہو جاؤ، اس اعتبار سے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے اس لیے اتحاد کرو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن عقیدے درست کرنے پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط عقیدہ ہے وہ غلط ہے، اسے کبھی پھیرا نہیں جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، کامیاب ہوگا، وہ فرقہ ہے، وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ ما انا علیہ و اصحابی، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت۔ باقی جتنے فرقے جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور صحیح ستہ کی یہ حدیث شریف ہے کہ وہ جتنے فرقے ہیں سب دوزخی ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ایک کلمے کی بنیاد پر اتفاق ہو سکتا ہے، وہ کلمہ یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو تو اتفاق ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ دوسرے امور کی بنیاد پر اتفاق کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان عقیدوں کو نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، تم نہیں ہیں۔ یعنی عیسائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہودی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا آپ یہ فرما دیجئے کہ مسلمان ہم ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اسلام کے پورے عقائد کو مانتے ہیں، سارے فرائض کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، انہیں کو مسلمان کہا جائے گا۔ باقی آسمانی کتابیں جن لوگوں پر نازل ہوئی تھی، جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں جیسے عیسائی، یہودی وغیرہ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ نصرانی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے کتاب والو۔ اہل کتاب کا مطلب جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں 104 ہیں، ان میں سے بڑی مشہور کتابیں اور جو بڑی کتابیں ہیں مشہور ہیں وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ تو تورات، زبور، انجیل جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی تھی ان کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں عیسائی ہو یا یہودی اور مکے کے مشرکین، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام یہ ایسے پیغمبر اور ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کو تمام کتاب والے مانتے ہیں۔ البتہ مشرک، مکے کے مشرک حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں جانتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کو اللہ کا پیغمبر بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے کتاب والو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ کیا جھگڑتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے تھے یہودی اور عیسائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ بات کی پیداوار ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک زمانے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر ایک زمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے ان کے پیروکاروں کو یہودی کہا گیا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کو عیسائی کہا گیا۔ لیکن عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی آپ کو فرما دیجیے کہ اے لوگوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ،
کہ تورات بھی جو نازل ہوئی، انجیل بھی جو نازل ہوئی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی ہوئی، پہلے نہیں ہوئی۔ تو بعد میں تورات زبور آئے، تورات زبور اور انجیل آئے، تو کیوں عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی بنانا چاہتے ہو جبکہ وہ اس زمانے میں نہیں تھے، پہلے تھے؟ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسائی اور یہودیوں سے، تم کو کیا عقل نہیں ہے؟ یعنی تم جانتے ہو، معلوم رکھتے ہو، عقل بھی رکھتے ہو، مگر اس کے باوجود لوگوں کو، نادانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے حاضرین، دین کے دشمن جو بات کہتے ہیں ہر بات تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، اسے مان لینا چاہیے۔ یہ اچھی بات کے اندر زہر ہوتا ہے، وہ جانتے بوجھتے لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو ہوشیار کر دیا جا رہا ہے کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں ان سے تم ہوشیار رہو، اپنے ایمان پر قائم رہو، ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم جس کا علم رکھتے ہیں اسی کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ایسی بات پر جھگڑتے ہیں جس کا علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، لیکن یہ یہودی اور عیسائی ایسے ہیں کہ جانتے بوجھتے جھگڑتے ہیں۔ یہ وہی قوم ہو سکتی ہے جو ہر دھرم کو، تو علم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے جھگڑنا ہر دھرموں کا کام ہے۔ اور فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، پھر تم کیوں اس بارے میں نہیں جھگڑتے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ علم رکھتے ہوئے جھگڑتے ہیں تو علم نہیں رکھتے ہوئے جن باتوں کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں جھگڑتے؟ تو فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کیا تھے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ مسلمان سیدھے راستے پر تھے۔ حنیفہ مسلمہ یہ دو کلمات کہا گیا، یعنی مسلمان کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انبیاء کی امتوں پر اور انبیاء پر ہوتا ہے، سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور لفظ حنیف کا معنی یہ ہے کہ سب برائیوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ہے، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفا مسلمہ فرمایا۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ وہ شرک مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ان اول الناس ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب کون ہے؟ یہودی کہتے تھے ہم ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے نہ یہودی حضرت ابراہیم کے قریب ہے نہ عیسائی قریب ہے، بلکہ للذین اتبعوہ، وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے جو ان کی پیروی کیے۔ پچھلے زمانے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے وہی ان کے طریقے پر ہے، وہی ان کے قریب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونے کے لیے پیروی کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے مسلمان دعویٰ کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، تو قریب ہیں تو پھر حضور کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ سنتوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کیوں نہیں چلتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے بیان فرمائے اسلام کے ان عقیدوں کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اگر پیروی کرنے والے ہیں، حضور کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پیروی کرنا ضروری ہے، اتباع کرنا ضروری ہے۔ بغیر اتباع کے قربت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے رب کی اطاعت ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے حضور کی اتباع اور آپ کی پیروی ضروری ہے۔ تو دین اور حکم سے انحراف کر کے منہ پھیر کر قریب ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی قریب ہو سکتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے عبادتیں ضروری ہے، نبی کی قربت کے لیے سنتوں کی اتباع ضروری ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور کے قریب، حضرت ابراہیم کے قریب ہیں، اور یہ ایمان والے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت فرمانے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان والوں کو ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ارشاد فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُضِلُّونَكُمْ، کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ چاہتی ہے تم کو گمراہ کر دے۔ فہاجرین پتہ چلا کہ عیسائی ہو یا یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو جو قوم کے بارے میں رب نے فرمایا یہ تمہیں گمراہ کریں گے، تو اس قوم پر بھروسہ مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا نہ یہودیوں کے کاموں پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ عیسائیوں کے طریقے پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور نہ وہ جس کام کی طرف بلاتے ہیں اس پر بھروسہ کریں۔ وما يضلون الا انفسهم، وہ لوگ تو خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وما يشعرون، اور انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کس کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مومن کامیاب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں، جو حضور کی اتباع میں، نبی کے پیروی میں، سنت کی اتباع میں چلے گا، نہ عیسائی اسے نقصان پہنچا سکیں گے، نہ یہودی نقصان پہنچا سکیں گے۔ ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی بعض عیسائی اور یہودی ایسے بھی تھے جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے تھے مگر خود لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے تھے اور اپنی قوم کو نہیں بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جانتے ہوئے بھی کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کہ اے کتاب والو حق کو باطل سے کیوں ملا دیتے ہو؟ تلبیس کا معنی ہوتا ہے ایسے جیسے کہ دودھ میں پانی ملا دینا، تو دودھ میں پانی ملا دینے سے جیسے پانی نظر نہیں آتا، حق کو باطل سے یہ لوگ ایسا ملا دیتے کہ حق نظر نہیں آتا تھا، باطل دکھتا تھا، یا باطل کو ایسا ملا دیتے تھے کہ باطل بھی حق نظر آتا تھا۔ تو اس طریقے سے کام کرنے کو تلبیس کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہ تم ایسے تلبیس کیوں کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو جانتے ہوئے تو بھی تم حق چھپاتے ہو۔ تو حق کو چھپانا ایمان والوں کی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کیفیت ہے، لہذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ حق کو ہمیشہ ظاہر کریں۔ حضرین کرام، یہ ایک رکوع یہاں پر مکمل ہوا ہے۔ آج ایک مناسبت کے ساتھ ہم چند اور باتیں عرض کریں گے۔ یہ ماہ جمادی الاخری ہے، اسلامی سال کا مہینہ، اور اس کی 22ویں تاریخ یعنی کل اور پرسوں آنے والا دن، اتوار کا دن، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، یعنی 22ویں جمادی الاخری کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی اور تمام امت میں سب سے افضل، سب سے بہتر، ساری دنیا کے مسلمانوں نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں نے آپ کو افضل الامہ کہا، تمام امت میں سب سے افضل اور خیر الامہ آپ کو لقب دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی دین اسلام پر اور دین کے پھیلانے پر کام کیا، احسان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کا بدلہ لے لیا، ایک ابوبکر صدیق ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے دین اسلام کی خدمت کا بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ سرکار یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں گویا کہ حضرت ابراہیم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے، ان کی جزا دینے کے لیے، ان کا بدلہ دینے کے لیے کوئی بہتر چیز ہے ہی نہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو خاص نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا، حضور فرماتے ہیں دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے، کوئی خلیل نہیں ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا۔ اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ میرا خلیل اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ میرا خلیل ہے۔ خلیل کا مطلب دوست، گہرا دوست۔ تو سب سے زیادہ قریبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل ہے۔ تو خلت کا درجہ، خلیل ہونے کا مقام اگر دنیا میں کسی کو ملتا تو حضور فرماتے ہیں وہ ابوبکر صدیق ہوتی۔ اور حاضرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابوبکر آپ میرے یار غار ہیں اور آپ
دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ مزار میں رہیں گے اور قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو ایک ساتھ مزار سے اٹھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ اس طریقے سے بیان فرمایا۔ اور حاضرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ حضور کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ تقریباً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 16 سال تھی۔ 16 سال کی عمر سے لے کر آخر دم تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، ہر وقت آپ کا سب سے زیادہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں کون افضل ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ افضل الامہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر کا لقب عتیق رکھا۔ صدیق اکبر کا لقب ہے عتیق۔ عتیق کا معنی خوبصورت اور عتیق کا معنی وہ جو دوزخ سے آزاد ہو۔ تو یہ لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حاضرین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام ایک مرتبہ گئے اور یمن ایک مرتبہ گئے۔ آخری مرحلے کی بات تھی، تو اس کے بعد پھر آپ نے ملک شام، یمن وغیرہ نہیں گئے، سفر کے لیے، تجارت کے لیے نہیں گئے۔ تو لہٰذا اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تجارت میں مشغول تھے۔ بحیرہ راہب یہ ایک یہودی عالم ہے، بحیرہ راہب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر جب 18-20 سال کی عمر میں ملک شام، یمن، ملک شام وغیرہ جب جاتے تھے تو بحیرہ راہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیے کہ یہ خاتم النبیین، کیونکہ انہوں نے آسمانی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا تھا اور نشانیاں جو بیان کی گئی تھی وہ حضور میں پائی جاتی تھی۔ تو وہی بحیرہ راہب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ سے ہوں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا اگر آپ مکہ سے ہیں تو پھر قبیلہ قریش سے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ کا لقب ابوبکر ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی لقب میرا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا، بحیرہ راہب نے کہا کہ دراصل میں نے آپ کو اس لیے پہچانا، آسمانی کتابوں میں نے پڑھا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے ہمیشہ ساتھ رہنے والی ایک شخصیت ہوگی، وہ سب سے پہلے ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کا لقب صدیق ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہ بحیرہ راہب کہ آپ اپنے بدن کے اوپر والے حصے سے کپڑا ہٹائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمیلے تھے، انتہائی حیادار تھے، وہ فرماتے ہیں میں کپڑا نہیں ہٹاؤں گا۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا بحیرہ راہب نے، تو آپ نے جب اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو ناف کے اوپر والے حصے میں ایک کالا تل تھا۔ وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم وہی ہو جو آخری نبی خاتم النبیین کے ساتھ سب سے زیادہ رہیں گے۔ تو یہ خبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دی گئی اور ایسا ہی واقعہ آپ کا ایک ملک یمن میں بھی پیش آیا۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پہلے تشریف لائے، ابھی کسی کے سامنے اسلام ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خبر نہیں دے رہے، سوال کر رہے ہیں۔
تو فوراً صدیق اکبر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے حبیب، آپ نے ضرور سچ کہا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حاضرین، سرکار فرماتے ہیں میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا ہر کسی نے تردد کیا یعنی فوراً نہیں مانا۔ صرف ایک ابو بکر صدیق ہیں کہ میں نے جیسے کہا کہ میں مسلمان، کیا میں نبی ہوں، انہوں نے فوراً مان لیا۔ تو صدیق کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو علانیہ دیکھتے اور نبی کون ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حاضرین کرام، ہم اس بات کو اچھی طرح اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اشارتاً بھی کہا جائے نیک کام بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑے تو بھی نیک کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ فطرتوں کا تقاضا ہے، انسان کی طبیعتوں کا تقاضا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت اتنی پاک تھی کہ حضور نے صرف سوال کیا تو فوراً مان لیا۔ یہ مرحلہ گزر گیا۔ چند مہینوں کے بعد ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، ابتدا میں تو میں نے آپ سے کوئی اس بارے میں سوال نہیں کیا، مگر اب بھی میں سوال کر رہا ہوں تو اس لیے کہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے، شک کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہوں۔ کیسے؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لاتے مجھ پہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، میں ضرور ایمان لاتا ہوں لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو قلبی اطمینان یعنی ایک دل کا ماننا ہے اور ایک آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو دل سے تو ہم مانتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی سوال کیا، عرض کیا کہ حضور میں مانتا ہوں مگر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اے ابو بکر، آپ ملک شام گئے تھے، اس وقت حضرت صدیق اکبر اکیلے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ نہیں تھے، آپ ملک شام گئے تھے، وہاں پر ایک یہودی عالم آپ کو ملے تھے، انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائیں گے، اور آپ کی نشانی بھی انہوں نے بتائی تھی کہ قبیلہ قریش سے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، اور آپ کے ناف کے اوپر ایک کالا تل ہے، یہ سب نشانی انہوں نے بتائے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ اللہ کے نبی ہیں کہ وہ جو بات حضرت صدیق اکبر سے پوچھی گئی تھی آپ نے کسی سے نہیں کہا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے معجزے کے طور پر؟ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ جو بات چھپی ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ حاضرین، ویسے بہت ساری تفصیلات ہیں، ایک بات آخری میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے بھی غالباً آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو خلافت مقرر کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی مقرر تھی جس میں 6 افراد تھے، بعد میں بڑھ کے وہ زیادہ ہوئے، 10 ہوئے، 12 ہوئے۔ اس 6 افراد کیا کرتے تھے؟ خلیفہ کو بھی منتخب کرتے تھے اور خلیفہ کے ساتھ میں جو چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ انتخاب کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن خلیفہ بنایا گیا اس کے دوسرے دن آپ حسب سابق جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی حسب سابق کپڑوں کا گٹھا اپنے کاندھے پہ اٹھائے بازار کی طرف نکلے، تو راستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا اور پوچھا کہ ابو بکر آپ تجارت کریں گے تو قوم کو کون سنبھالے گا؟ آپ خلیفہ بنے ہیں، اب آپ کا کام تجارت کرنا نہیں ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کے مسائل حل کرنا، ان کے فیصلے حل کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا اور ان کا لشکر تیار کرنا، ان کو ہر اعتبار سے ٹرین کرنا، یہ کام ہے آپ کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ سب تو میں کروں گا مگر میں تجارت نہ کروں تو میرا گھر کون سنبھالے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قوم کو سنبھالوں، قوم کو تو سنبھالوں گا، اگر تجارت نہ کروں تو میرا گھر کون سنبھالے گا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ گھر چلیے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ دوسرے صحابہ کرام کو لے کر حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے 2 درہم ماہانہ مقرر ہوئے، یعنی وہ آپ کا وظیفہ تھا، مشاورہ تھا یا تنخواہ تھی جو آپ خوف کی خدمت کرتے تھے، اس کے بدلے میں 2 درہم، چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے 1 درہم، تو اس طرح 2 درہم مقرر کیے حاضرین۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشاہرے کے ساتھ چند مہینے گزرے، اتنا کم مشاہرہ تھا، صرف 2 درہم۔ تو اگر اس زمانے کے اعتبار سے اگر اس کا حساب و کتاب کیا جائے تو غالباً 1500 روپے، تقریباً 1500 روپے مشاہرہ تھا آپ کا ماہانہ۔ تو 2 درہم مقرر تھے۔ 1-2 مہینے گزرنے کے بعد آپ کے دسترخوان پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ نے میٹھا رکھا، کھانے کے ساتھ میٹھا رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میٹھا کہاں سے بنا، کیا کہیں سے آیا ہے یا آپ نے بنایا ہے؟ اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں گھر میں ہم نے بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو خرچ کو پیسے دیتے تھے، میں تھوڑی تھوڑی بچت کر کے چند مہینوں کے بعد بچے ہوئے پیسوں سے میٹھا بنایا، عام کھانے میں بچت کی، جو پیسے بچ گئے اس سے اتنے مہینوں کے بعد میں ہم نے میٹھا بنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ کہ میٹھا مجھے محبوب ہے، مرغوب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کاغذ قلم لے کر لکھتے ہیں کہ 2 یا 3 مہینے جتنا عرصہ ہوا تھا اس عرصے کے مطابق اتنے مہینے میں اتنے پیسے میرے 2 درہم تنخواہ میں سے کم کر دیے جائیں، اس کے بغیر بھی میرا گھر چل سکتا ہے۔ تو 2 درہم میں سے ایک میٹھے کی قیمت جو 2-4 آدمی کے لیے گھر میں بنتی ہے، وہ قیمت آپ نے تنخواہ میں سے کم کرا دی اور فرمایا یہ بیت المال کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، اور قوم کا پیسہ میں اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو حاضرین، حاکم، لیڈر، بادشاہ ایسے ہوتے ہیں، وہ قوم کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کی طاقت ہے تو امیر بنے، حاکم بنے، لیڈر بنے۔ اگر وہ طاقت نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرہیزگاری، تقوی کا درس دیا ہے۔ آج امت مسلمہ کو ایسے ذمہ داروں کی اور ایسے بڑوں کی ضرورت ہے جو قوم کی دیکھ بھال اس طریقے سے کر سکے۔ حاضرین کرام، ایسے بہت سارے واقعات ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس سے آپ کے تقوی، توکل، پرہیزگاری، حسن اخلاق اور آپ کے عالی مرتبت ہونے کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ بہرحال آنے والے اتوار کا دن 22ویں جمادی الاخری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس دن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کچھ تلاوت قرآن کریں، کوئی اہتمام کریں اور ایصال ثواب حضرت کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کریں، کیونکہ اللہ کے بندے اللہ کی رحمتوں میں، قربتوں میں رہتے ہیں۔ ہم جو ہدیہ پیش کرتے ہیں وہ ہدیہ ان کے پاس جب پہنچتا ہے تو ہمارے نام کے ساتھ پہنچتا ہے۔ تو رب کی قربتوں میں رہنے والوں کے پاس جب ہماری یاد ہوگی تو پھر ہمارا بھی بڑا کمال ہوگا اور بڑی عظمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربتیں اور رحمتیں پانے کے لیے ہدیہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور باقی ان کی زندگیوں کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں عمل کرنے کا ایک شوق، جذبہ پیدا ہو، پرہیزگاری کے نمونے ہمیں حاصل ہوں۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور تمام امت میں آپ سب سے افضل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے اور محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان کو عطا فرمائے، قرآن مجید کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو ارواح کو نورانیت عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، محبت رسول، محبت الہی ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔